حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، اسراف مت کرو، انہ لا يحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ کھانے کے متعلق ایک حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ یہ حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، حضور علیہ السلام کبھی کسی کھانے پہ عیب نہیں لگائے۔ ان اشتہاہ اکلہ والا ترکہ، خواہش ہوتی، طبیعت ہوتی تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے۔ یہ چھوٹی حدیث ہے لیکن اس پہ غور فرمائیے، اس میں ہمیں کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ تو ایسے آپ کو ملیں گے کتنی بھی اچھی دعوت ہو اس میں کچھ نہ کچھ نام رکھتے، حالانکہ دعوت میں پکوان اچھا ہوتا ہے، خصوصی پکوان کیا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ایسے بھی دکھیں گے کہ پکوان اچھا ہونے کے باوجود بھی اس میں کچھ نہ کچھ خرابی، کچھ نہ کچھ پہ نام رکھ دیتے، یہ کم ہے وہ کم ہے۔ اگر پکوان میں کچھ کمی بھی رہی تو جو ہے نا عیب نہیں لگانا، اس کی کمی کو بیان نہیں کرنا ہے۔ کچھ مرچی زیادہ ہوگی، کم ہوگی، نمک زیادہ ہو گیا، کم ہو گیا، کچھ اور ہو تو بھی اس کو بیان کرنا منع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دی۔ حضور علیہ السلام کیا ذکر ہے اس حدیث پاک میں؟ ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کھانے پہ عیب نہیں لگا۔ تو لہٰذا یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اب تک اگر علم نہ ہو اس بات کا تو اب اس بات پہ عمل کریں کہ ہم کسی بھی کھانے میں اگر نمک بھی زیادہ ہو جائے، مرچی زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے، تب بھی طبیعت چاہتی ہے تو کھا لیں، نہ چاہتی ہیں تو نہ کھائیں، لیکن کھانے کو عیب نہ لگائیں۔ یہ سنت ہے، ایسا کریں گے تو اجر و ثواب ہے، ایمان میں تازگی پیدا ہوگی۔ اور ایک حدیث کھانے کے تعلق سے سماعت فرمائیں۔ یہ حدیث پاک ہے ابو داؤد شریف کی، جو صحیح ستہ کی حدیث کی معتبر کتاب ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کان احب الطعام الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ کھانوں میں سب سے زیادہ یہ کھانے بھی ہیں الثرید من الخبز والثرید من الحیث۔ الثرید من الخبز یعنی گوشت کے شوربے میں روٹی چوری ہوئی ہو، گوشت کے شوربے میں روٹی چوری ہوئی ہو۔ عام طور پہ ہمارے پاس ستریاں جس کو کہتے ہیں، گوشت کے شوربے میں
روٹی کے ٹکڑے بنا کے ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ سرید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ اور ایک اس کے بعد کا جملہ وَالثَّرِيدُ مِنَ الْحَيْث، حیث کے معنی کیا ہے؟ ہے یسین، یعنی اس پکوان کو کہتے ہیں جس میں کھجور، نبیز یعنی مسکا، ستو اور گھی یہ سب ملا کے پکایا گیا۔ تو یہ بھی حضور علیہ السلام کو بہت پسند ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ہیں۔ یہ حدیث پاک اس لیے بیان کی گئی تاکہ ہم کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ پسند کے کھانے کیا تھے، وہ بھی ہم کو معلوم ہو جائے، تاکہ اس سے بھی ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے۔ اور ایک بات ہم کو یاد رکھنا ہے، ہر مسلمان کو ایک بات یاد رکھنا ہے، جو کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے ہم کو بھی اس کو پسند کرنا ہے، اس سے محبت رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر حضور سے محبت مکمل نہیں ہوگی۔ اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔